نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ محترم مکرم سامعین کرام و ناظرین نظام، پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے ان میں سب سے پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے، اور بحیثیت انسان بھی سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے یوں تو بہت سے احوال ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ ان کی توبہ کا واقعہ انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس کا بیان سورہ بقرہ میں ملتا ہے، سورہ اعراف میں ملتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، اور دیگر صورتوں میں اس کی تفصیلات قرآن مجید میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ جیسے سورہ صافات میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی سے وہ قطع کا سرزد ہو جانا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کی طرف مائل ہونا، یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے آج کل ایک میسیج بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، نیٹ پر بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی یہ میسیج بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی اور کیا اسباب ہیں۔ پہلے تو قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ سنیے جس میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارک سورہ بقرہ کی ہے اور آیت کا نمبر ہے 37۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات تلقین کیے، اس کا بیان فرمایا ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ ہمارے چند دوست احباب کہتے ہیں کہ وہ کلمات قرآن مجید میں خود موجود ہیں، اور وہ کلمات سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جو کلمات اللہ نے سکھائے وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور تو ہم پر اگر نہ رحم فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا یا سننا یا اس پر غور کرنا منع ہے، چونکہ قرآن میں اس کی تفسیر آ گئی ہے۔ عزیز دوستو، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ باتیں کسی بھی موضوع کے حوالے سے دے دیا کرتا ہے، مگر ساری کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ملا کرتی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں جو بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات کہے اور توبہ قبول ہو گئی، بلا شک و شبہ وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے کہے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے کہے ہیں، اور وہ کلمات احادیث مبارکہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو توبہ کرتے ہوئے اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا، اور وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، تجھے تیرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اسألک بحق محمد، اے پروردگار میں تجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ میری خطا کو معاف فرما دے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تھا، اے آدم، تو نے میرے رسول کو جانا کیسے، محمد الرسول اللہ کو پہچانا کیسے؟ تو اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اے پروردگار، میرے اندر جب روح داخل ہوئی اور میں نے اپنا سر اٹھا کر عرش الہی کو دیکھا اور عرش کے پایوں کو دیکھا تو جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا وہیں محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میں جان گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے وہ نام بڑی برکتوں والا نام ہوگا، وہ نام بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں کا سبب ہوگا۔ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، یا یہ حدیث مبارک اگر آپ تفصیلات میں جاننا چاہیں تو آپ دیکھیں گے یہ حدیث مبارک امام حاکم نے اپنی مستدرک میں درج کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ حدیث مبارک جیسا کہ بہت مشہور معروف ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس حدیث مبارک کو درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو لیا ہے، الوفا باحوال المصطفیٰ میں حدیث مبارک ملتی ہے، قصائص کبریٰ میں حدیث مبارک ملتی ہے، طبرانی شریف جلد 2 میں یہ حدیث مبارک آپ کو ملتی ہے، ابن عساکر نے اس کو
روایت کیا ہے، زرقانی شریف میں حدیث مبارک آئی ہے، مواہب اللدنیہ میں یہ حدیث مبارک ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول پاک علیہ السلام کو وسیلہ بنایا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب وہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا پڑھی اور اللہ نے توبہ قبول فرما لی، پھر یہ حدیث مبارک کیا معنی رکھتی ہے؟ میرے دوستو، ہم تمام حدیثوں کا اور قرآن، ہم دونوں چیزوں پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں، حدیث مبارک پر بھی ایمان لائے ہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، مگر احادیث مبارکہ کا ایسا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک دو کتابوں میں نہیں، میں نے تقریباً 10-12 کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، ابن عساکر، الوفا، قصائص کبریٰ، طبرانی شریف اور دیگر کتابوں کے ذریعے حدیث مبارک کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے، یوں ہو سکتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو صرف ایک سینٹنس نہیں کہتا، دعا میں کئی سینٹنس کہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کلمات تلقین کیے ہیں اس میں ربنا ظلمنا انفسنا والی آیت بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اسألک بحق محمد والی دعا بھی ہوگی۔ یہ پاسبل ہے اور اس یہ امپاسبل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا پڑھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بلا شک و شبہ رسول پاک علیہ السلام کو وسیلہ بنایا تھا۔ اگر ہم حدیث کا انکار کریں گے تو ایک حدیث، ایک کتاب کی حدیث نہیں ہے، 10-12 مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ ہم ایسا انکار نہیں کر سکتے حدیث مبارکہ کا، اور اسلام کے ذخیرے کو ہم اس طرح ختم نہیں کر سکتے۔ جس طرح قرآن کو ماننا ہمارا ایمان ہے، جس طرح قرآن پر ہمارا ایمان ہے، بالکل اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ خلاصہ تمام باتوں کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت رسول پاک علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہے، اور بکثرت احادیث کی کتابوں میں یہ روایت درج ہے۔ انکار کرنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا، انکار کرنے والا منکر حدیث ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان احادیث کو مانیں اور دل کی گہرائیوں سے قبول کریں، اور رسول پاک علیہ السلام کو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا وسیلہ بنایا تھا، اپنی دعاؤں میں حضور پاک علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بناتے رہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنے اور ان کی تمام حدیث پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔